الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال الله في موضع آخر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ذات پہ لا تعداد آن گنت اور بے شمار درود و سلام کے بعد آنے والے ایام انتہائی قیمتی ایام ہیں سال کا آخری مہینہ ذی الحج شروع ہونے والا ہے جو ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے گا وہ عظمت والا عشرہ شان اور مقام والا عشرہ جس میں رب العالمین نے اسلام کی ساری بڑی عبادتیں جمع کر دی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے افضل ایام الدنیا دنیا کے جتنے دن ہیں ان سب سے زیادہ افضل اعظم عند اللہ اللہ کے ہاں انتہائی عظمت والے اور بڑے ازکا عند اللہ انتہائی پاک
انتہائی عمدہ و احب الاعمال الی اللہ، ان 10 دنوں کے اعمال اللہ رب العالمین کو شدید ترین محبت والے، اور سب سے بڑا عمل فریضہ حج کی ادائیگی، عرفات کے میدان کی حاضری۔ صحیح عقیدے والا مومن صحیح نیت کے ساتھ حلال اور پاک مال کے ساتھ سنت کے مطابق حج کرنے والا عرفات کے میدان سے نکلے، زبان نبوت کی گواہی ہے، گارنٹی ہے، ضمانت ہے، گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوئے پہلے دن دنیا میں آیا تو پاک اور صاف تھا۔ اور یہ تو وہ سعادت مند ہیں جو وہاں جا کے فریضہ حج کی ادائیگی کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آدمی یہاں رہتے ہوئے 15 مرتبہ حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، جن میں ایک ثواب سال میں 1 مرتبہ، 14 مرتبہ ایک دن میں اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ جانے کے لیے وہاں کثیر سرمایہ کی ضرورت ہے، صحت و عافیت کی ضرورت ہے، لیکن اللہ اتنا کریم ہے، ایک بندے کے ایک دن میں 14 مرتبہ ایسے عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں، وہ کر لے اللہ حج کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور ایک موقع پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ تامتن، پورا، تامتن حج اور عمرے کا ثواب پورا، ذرہ برابر کمی نہیں۔ تو سب سے پہلا عمل، جس آدمی نے حج کروایا، کرنے والے کو ثواب بھی اور کروانے والے کو ثواب، پورا ثواب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدال علی الخیر کفاعل، کسی کو نیکی کا صرف بتا دینے والا، آپ یہ نیکی کر لیں، اور کوئی نیکی مہیا کر کے دینے والا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں من جہز غازیا، جس نے مجاہد کو تیار کیا، حاجی کو تیار کیا، عمرے والے کا ساز و سامان، آمد و رفت کا خرچ مہیا کیا، خرچ مہیا کرنے والے کو بھی اللہ رب العالمین وہی اجر و ثواب دے گا جو جا کے اس فریضے کی ادائیگی والا حاصل کرتا ہے۔ دوسرا، سچے دل سے دعا کرنی۔ روزانہ آدمی یہ دعا کر سکتا ہے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرے گھر اس طریقے سے حاضری اختیار کروں جیسے تو راضی ہو اور سنت پیغمبر ہو۔ تیسرا عمل، روزانہ 1 نہیں 5 مرتبہ ہونے والا، من غدا او راح الی المسجد، صبح یا شام اس ارادے سے چلا کہ میں ان یتعلم خیرا، مسجد میں خیر سیکھوں گا۔ خیر کیا ہے؟ زبان نبوت نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، جو بھی زبان سے نکلنے والی بات ہے اس سب سے بہتر اللہ کی کلام قرآن مجید ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے صبح آیا، شام آیا، حدیث سیکھنے کے لیے آیا، اچھی بات سیکھنے کے لیے آیا، اسے بھی
حج کے برابر ثواب ملے گا۔ چوتھا عمل، صحابی نے پوچھا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن مسائل ایسے ہیں جا نہیں سکتا، آپ نے فرمایا والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ جی اللہ کے پاک پیغمبر۔ آپ نے فرمایا ان کی خدمت کر، تجھے اللہ رب العالمین حج، عمرے اور جہاد کا ثواب عطا کرے گا۔ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا، پھر اس کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کی، ضحیٰ کی، اوابین کی نماز ادا کرنے والا 2 رکعتیں ادا کر لی۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اسے اللہ پورے حج کا ثواب، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا پورے حج کا ثواب۔ اور ایک دن میں گھر سے وضو کر کے آنے والا، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، فرضی نماز کے لیے 5 مرتبہ گھر سے وضو کر کے آیا، اللہ رب العالمین 5 بار حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ 11 مرتبہ صرف نماز کی وجہ سے ایک دن میں آدمی کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا 5 مرتبہ نماز کی ادائیگی کے بعد وہیں بیٹھ گیا، اور یہ بیٹھنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ آدمی ویسے بیٹھا رہے، زبان بند رہے، کچھ بھی نہ بولے، باوضو جتنی دیر تک بیٹھا رہے گا، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ یہ مانگ نہیں رہا، اللہ رب العالمین آسمان کے فرشتے بھیجتے ہیں، میرا بندہ نماز ادا کر لیا بیٹھا ہے، جتنی دیر بیٹھے گا میرے بندے کے لیے دعا شروع کر دے۔ فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہ اس پہ اپنی خاص رحمت کا نزول فرما، اللہ اسے معاف کر دے۔ اور پھر آدمی وہاں بیٹھ کے تسبیح کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 843 نمبر حدیث، صحیح مسلم کی 595 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقراء غریب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، گزارش کرتے ہیں ذهب اہل الدثور بالاموال بالدرجات العلی والنعیم المقیم۔ اللہ کے پاک پیغمبر اہل ثروت مال والے صحابہ، اللہ کے پاک پیغمبر اپنا مال خرچ کر کے بہت بڑے بڑے مقامات پہ پہنچ گئے۔ والنعیم المقیم، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں جنت کی صورت میں انہوں نے خرید لی ہیں۔ اور رب العالمین نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ مومن اپنی جگہ پہ خریدار ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں خود خریدار ہوں۔ اللہ خود خریدار ہے، اللہ نے خرید رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظیم ذات، اعلیٰ و عرفہ ذات، کوئی معمولی چیز رب العالمین خریدے گا نہیں۔ اللہ نے دنیا کے اسباب میں سے، دنیا کی اشیاء میں سے کیا خریدا؟ اہل ایمان کے مال اور جانیں خرید لی۔ یہ اہل ایمان کے مال اور جانیں اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی۔ اللہ رب العالمین نے قیمتی ترین چیز قیمت میں دے کے مال اور جانیں اہل ایمان کی خرید لی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر بڑے بڑے مقام لے گئے،
اور نعمتوں والی جنتوں کے وارث بن گئے، اور وہ یصلون کما نصلی، ہماری طرح نمازیں ادا کرتے ہیں، ویصومون کما نصوم، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، مال ان کے پاکیزہ ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین صرف پاکیزہ مال پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، جو مال پاک نہیں اللہ قبول ہی نہیں کرتے، پاکیزہ مال اللہ قبول کرتے ہیں، اور وہ اپنے مالوں سے وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اللہ کے پاک پیغمبر وہ 4 عمل وہ کرتے ہیں جو ہم مال کے بغیر نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلا یحجون، حج کرتے ہیں، یہ مال کے بغیر ممکن نہیں، وَيَعْتَمِرُونَ، حج تو سال میں ایک بار، اور عمرہ بار بار، وَيُجَاهِدُونَ، اللہ کے پاک پیغمبر وہ جہاد میں اپنا مال صرف کرتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، اور صدقہ بھی کرتے ہیں۔ اب صحابہ کی سوچ دیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا نہیں کروائی کہ ہمیں بھی مال چاہیے، حلال اور پاک مال کے لیے دعا کر دیجئے، نہیں، اس مال سے جو مقام ملا اللہ کے پاک پیغمبر ہمیں تو وہ مقام چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا احدثکم، میں تمہیں بیان کر کے بتاتا ہوں حدیث، تمہارے سامنے حدیث رکھتا ہوں، ان اخذتم، اگر تم نے وہ حدیث پکڑ لی، اگر تم نے وہ لے لی، لینے اور پکڑنے سے مراد اس پہ عمل شروع کر دیا، ادرکتم من سبقکم، تمہارے خیال میں جو تم سے آگے بڑھ چکا ہے، سبقت لے جا چکا ہے، ادرکتم، میری حدیث پہ عمل کرو، تم آگے بڑھنے والوں کو پالو گے، وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، تمہارے بعد دوسرا کوئی بھی تمہارے ساتھ مقابلہ کر کے تم تک پہنچ نہیں پائے گا، اس روئے زمین پہ سب سے بہتر تم ہوگے۔ ہاں، جو یہ عمل کرے اسے اللہ رب العالمین شرف بخشے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں تحمدون وتکبرون وتسبحون خلف کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، یہ 3 جملے 10 مرتبہ پڑھنے ہیں، 3 جملے 10 مرتبہ، اور ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، افراتفری اتنی ہوتی ہے، سلام پھرا، ابھی نمازیوں کا سلام مکمل نہیں ہو پاتا کہ نمازی اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ تسبیح جو نماز کے بعد کرتے ہیں اس کی 5 کیفیتیں اور نوعیتیں ہیں۔ ایک تسبیح 10 مرتبہ، یہ پہلا درجہ، اس کا دوسرا درجہ 25 مرتبہ، لیکن ایک جملے کے اضافے سے سبحان اللہ 25 مرتبہ، الحمدللہ 25 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 25 مرتبہ، اللہ اکبر یہ بھی 25 مرتبہ، تعداد اور گنتی 100 پوری ہو گئی۔ یہ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ مقابلے کا،
جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر، ایک کم 100 ہو گئے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت آپ سن رہے ہو، اس میں صرف ایک کم 100 33 مرتبہ تینوں جملے، اور ایک روایت چوتھی سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ نماز کے بعد بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، رات سوتے وقت بھی 5واں درجہ جو عام متعین کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ صحیح بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ارشاد، خصلتان او خلتان، 2 عمل ہیں، وہما یسیر، دونوں عمل بڑے آسان ہیں، دونوں عمل بڑے آسان ہیں، وما یعمل بہما الا قلیل، کرتے تھوڑے ہیں زیادہ کرتے نہیں، اور اس کا بدلہ، اس کا اجر اللہ رب العالمین نے جنت رکھا ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، فکر مند اور پریشان بھی ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کو یسیر کہیں، چھوٹا کہیں، آسان کہیں، اور قیمت اور بدلہ رب العالمین جنت کی صورت میں ادا کرے، خود زبان نبوت اعلان کرے کہ زیادہ لوگ کرتے نہیں، زیادہ لوگ کرتے نہیں۔ صحابہ حیران ہو کے پہلے عمل پوچھتے ہیں، پھر وجہ پوچھتے ہیں لوگ کرتے کیوں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 10 مرتبہ الحمدللہ کہنا، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 30 مرتبہ ہو گیا، 5 نمازوں کی ملا کے 150 مرتبہ۔ اللہ فرماتے ہیں 150 نہیں، یہ 1500 مرتبہ اعمال نامے میں لکھ دیا جائے، 1500 مرتبہ۔ اور پھر اس کا بدلہ رب العالمین نے جنت رکھا۔ دوسرا عمل آپ نے فرمایا یہی تسبیح کے جملے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، اور یہ رات بستر پہ سوتے وقت کرنا ہے۔ صحابہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر عمل واقعی آسان ہے، مختصر ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن آپ نے بتایا لوگ زیادہ کرتے نہیں۔ میں کسی ایک سے یہ نہیں پوچھتا آج رات سوتے وقت میرے کس کس بھائی نے یہ تسبیح کی ہے، آپ خود اپنے دل سے پوچھ لیں تسبیح کی ہے، بدلے میں رب نے جنت دینی ہے۔ صحابہ حیران ہو کے پوچھتے اللہ کے پاک پیغمبر پھر لوگ کرتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا شیطان نہیں کرنے دیتا۔ شیطان نماز کے دوران ہی شیطان یہ سوچتا ہے اس نے نماز کے فارغ ہونے کے بعد
اگر کچھ منٹ، اور یہ جو اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ 10 مرتبہ ہے نا، واللہ آدھا منٹ لگتا ہے، 1 منٹ پورا نہیں لگتا۔ رب راضی ہو جاتا ہے، جنت کا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ شیطان کو کیسے گوارا ہو، ہم گوارا کر لیتے ہیں۔ ہم یہ نقصان ہر نماز کے ساتھ گوارا کرتے ہیں۔ سلام پھرا، جلدی سے اٹھا، سنت ادا کی، مسجد سے باہر۔ ہم ہر نماز پہ شیطان ہمیں اکساتا ہے، یاد فلاں کام، فلاں بندے سے ملنا ہے، فلاں ضرورت تھی، فلاں جگہ جانا تھا۔ اگر کوئی ضرورت نہ بھی ہو، ہمارا عمل یہ بن چکا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک آپ کو بات سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ آدمی گناہ کا پتلا، لذت کے لیے گناہ کرتا ہے، 1 بار 2 بار 10 بار 100 مرتبہ، پھر ایسے ہوتا ہے لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ جاری رہتا ہے۔ آدمی کی روٹین بن جاتی ہے، لذت کے بغیر بھی، نیت کے بغیر بھی گناہ کا وہ عمل جاری رہتا ہے۔ تو ہماری یہ روٹین بن چکی ہے، ہمارا یہ عمل بن چکا ہے کہ نماز کے بعد بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے، جلدی اٹھیں۔ نہیں بھائی، بیٹھ جانا ہے۔ نماز کے بعد بیٹھنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کا اجر دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ سلام پھرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھنے والا، سلام پھرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہنے والا، اس کا دورہ اجر شروع ہو جاتا ہے۔ کیا جتنی دیر تک باوضو بیٹھا رہے گا، 10 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرا بندہ جتنی دیر تک بیٹھا رہا لکھ دو کہ نماز پڑھتا رہا۔ یہ ایک عمل ہے۔ نماز کے بعد باوضو آدمی، نمازی آدمی اسی جگہ پہ بیٹھا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اسے وہ ثواب ملے گا کالصائم القانت، جیسے روزے دار روزے کی حالت میں نماز پڑھتا ہے، اس کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس نمازی کو، ویسے بیٹھ رہنے والے کو، ویسے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کالصائم القانت، روزے دار جیسا اجر و ثواب نماز پڑھ کے لیتا ہے، یہ ویسے ہی بیٹھ کے وہاں ثواب لیتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احب الکلام الی اللہ، بندے کی زبان پہ جو جملے آئے کلام کی صورت بنے، بندے کی زندگی کی ساری کلام میں سے احب الکلام الی اللہ اربع، 4 جملے اللہ رب العالمین کو احب، محبوب ترین ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس جگہ تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے اس ہر چیز سے مجھے زیادہ پیارے یہ جملے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سارے جہان سے، ساری دنیا سے زیادہ عزیز یہ جملے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں تسبیح نصف المیزان،
بندے نے زبان سے کہا ایک مرتبہ سبحان اللہ، ترازو نیکیوں کا آدھا بھر گیا، والحمدللہ، ساتھ ہی الحمدللہ کہا، اللہ رب العالمین نے سارا ترازو نیکیوں سے بھر دیا۔ والتکبیر، اللہ اکبر کہا، یملأ ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کا سارا خلا نیکیوں سے بھر گیا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بہن ام ہانی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، آپ کی چچا زاد بہن، آپ ملاقات کے لیے گئے، گزارش کرتی ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر، عمر بڑی ہو گئی، زیادہ ہو گئی ہے، جسم بوجھل ہو گیا ہے، وزنی ہو گیا ہے، چل پھر نہیں سکتی، اللہ کے محبوب پیغمبر کوئی ایسا عمل بتا دیجئے بیٹھے بیٹھے کر لوں۔ آپ نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گی، 100 غلام اولاد اسماعیل میں سے آزاد کرنے کا اجر و ثواب اللہ تیرے اعمال نامے میں لکھ دے گا۔ اولاد اسماعیل کا ایک غلام 12,000 درہم میں، ایک غلام، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ وحمد اللہ 100 تحمیدہ، 100 الحمدللہ 100 بار پڑھا، اور وہ تیرے لیے 100 گھوڑے تیار، 100 گھوڑے مجاہدین کو دیے۔ مجاہدین ان گھوڑوں پہ بیٹھے اور جہاد شروع کر دیا۔ جہاد کرنے والے کتنے ہیں؟ 100 مجاہد۔ ان 100 گھوڑوں کا مجاہدین کو مہیا کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے کا۔ وَكَبِّرِ اللَّهَ 100 تکبیرہ، 100 مرتبہ ہی اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گی، تَعْدِلُ لَكَ 100 بُدْنَا، 100 وہ اونٹ جو قربانی کے موقع پہ ذبح کیا جاتا ہے، مقلدتاً، اس جگہ نہیں، دنیا کے خطوں میں نہیں، جو حجاج کرام جن کے گلے میں پٹے ڈال کے بیت اللہ کی طرف لے کے چلتے ہیں، اور آ کے حرم میں منی کے میدان میں حجاج جن اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، ان 100 اونٹوں کا وہ اجر و ثواب ملے گا جب 100 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بھائیو، آج سے ہی، آج کی نماز سے ہی یہ شروع کر دیں۔ میں احادیث شمار کر رہا تھا 20 سے زائد، ابھی 2 احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں، 20 سے زائد احادیث ہے۔ کبھی اللہ کی توفیق سے ذکر کا تذکرہ ہوا، کون سا ذکر کیسے کہاں اور کب کرنا ہے، تو انشاءاللہ تفصیلاً یہ اللہ کا محبوب ذکر، اللہ کے محبوب کا محبوب ذکر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، انشاءاللہ الرحمن تفصیلاً آپ بھائیوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ آنے والے جمعے سے پہلے، آنے والا ہمارا جمعہ انشاءاللہ ہر صورت 10 ذی الحج کا جمعہ ہوگا، اور اللہ کی خاص توفیق سے اس عشرے میں اس دفعہ دو جمعۃ المبارکہ رہے ہیں۔ بھائیو، وہ اجر و ثواب رمضان کے جمعے کا نہیں جو ان 2 جمعوں کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا،
اگر آپ مصروم تیاری کر کے جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئیں، رمضان کے جمعے کا وہ اجر و ثواب نہیں جو عشرہ ذوالحج کے ان 2 جمعوں کا آپ کو ملے گا۔ میرے کئی بھائی اب تشریف لا رہے ہیں، کئی ابھی انتظار میں ہیں، اور وہ بھاگ کے جماعت میں شامل ہوں گے۔ بھائیو، جو آنے والے 10 دن ہیں، سعید بن جبیر رحمہ اللہ اتنی محنت کرتے، اتنی کوشش کرتے، ان دنوں میں، عام دنوں میں ممکن نہ ہوتا کہ وہ عام دنوں میں اس پہ عمل پیرا ہوا جا سکے۔ آپ اپنی پوری قوت اور صلاحیت صرف کر دیں، مسنون عمل اختیار کریں۔ رب اکبر کی قسم، یہ 10 دن تیری اور میری جنت کی ضمانت بن سکتے ہیں، مسنون عمل سے، خلوص نیت سے۔ تو پھر ہم سے بڑا محروم کون ہوگا جو ان آنے والے ایام میں فرائض کی پابندی نہ کر کے، نوافل کا اہتمام نہ کر کے، مسنون اذکار چھوڑ کے، قربانی خرید کے قربانی کا جانور اس کی خدمت نہ کر کے، اور دیگر اعمال نہ اختیار کر کے اپنے آپ پہ بدقسمتی کی مہر لگائے، بدبختی کو اختیار کرے، اور پھر خاص عمل 8 جانور ہیں قربانی کے، گائے کے 2، نر مادہ اونٹ کے 2، بھیڑ کے 2 اور بکری کے 2، اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی نہیں ہے۔ اور یہ جانور مسنہ ہونے شرط ہیں۔ اونٹ 2 دانت والا، گائے 2 دانت والی، بکرا بکری 2 دانت والے، چھترا مینڈا یہ بھی 2 دانت والا۔ اللہ یعصر علیکم نہیں مل رہا، دوسرے تینوں جانور نہیں مل رہے 2 دانت والے، یہ بھی چھترا اور دمبا 2 دانت والا نہیں مل رہا۔ اس صورت میں اس کے کھیرا جو دیکھنے میں دوسرے کے برابر، اس کی اجازت ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کرنا ہی کھیرا ہے۔ اگر چھترا اور دمبا تلاش کرنا ہے، وہ بھی پہلے مسنہ ہی تلاش کرنا ہے۔ اور میت کی طرف سے قربانی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی صحیح حدیث کے مطابق، صحیح سنت کے مطابق، صحیح سند سے کسی ایک صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ثابت نہیں ہے۔ عشرہ ذی الحج کیسے گزارا جائے اور قربانی کے مسائل کیا ہیں، ان کا انشاءاللہ تفصیلاً آئندہ خطبہ میں ذکر کروں گا۔ اللہ سے التجا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ عمل، یہ عشرہ ذی الحج ہماری جنت کا باعث بنائے، جہنم سے رہائی کا سبب بنائے۔ ان 10 دنوں کے اعمال اللہ ہمارے اور ہر مسلمان کے اپنی رضا کا باعث اور سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔